जंग के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी बड़ी शिकस्त। शहबाज शरीफ की मोदी के खिलाफ 2-0 से लीड। वजीर आजम का टीम के हमरा तुर्की के बाद ईरान में पड़ाव। वजीर आजम और ईरानी सदर में वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने भारतीय तोसी पसंदाना मकासद के बारे में आगाह किया। जोर दिया कि पाकिस्तान जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। सदर पज़ेश्कियान की इलाकाई अमन के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के जल्द अज जल्द हल का अज़्म। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ात के बारे में बताया। हिंदुस्तानी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के सदारती महल पहुँचने पर ईरानी सदर की इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ्त में शामिल। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वजीर दाखिला और आला सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। तेहरान में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती का ख्वाह है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करना चाहते हैं। बहादुर अफवाज ने दिलेराना कार्रवाई की, अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मज़ीद कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। वक्त का तकाजा है गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसां है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी। तमाम जमातों ने फौज का साथ दिया। पाकिस्तान है तो सियासत है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुईं और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने सदर आसिफ जरदारी को अटक के दौरे की भी दावत दी। पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली। गंडापुर सरकार मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। पुलिस की रैली के शुरका पर शेलिंग। मुजाहिरीन ने रेड जोन का गेट तोड़ दिया। PTI के कैंप को आग लगा दी। कुर्सियां, खैमे और दीगर सामान जल गया। पीपल्स पार्टी कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। शेलिंग के बायस मुजाहिरीन असम्बली चौक चले गए। पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हुमायूं अख्तर ने कहा कि चंद नामालूम अफराद ने रेड जोन का गेट तोड़ा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हम लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द अमल। पेशावर में सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की रैली पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, निहत्ते सियासी कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया गया। PTI की सूबाई हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने देख लिया। पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोक कर दरअसल बदतरीन करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की गई। पुरअमन सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग काबिले अफसोस है। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। हमारे कारकुन खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का सामना करने को तैयार हैं। करप्ट और नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ, लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ शरपसंद अनासर भी मौजूद थे। शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की। लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं। ये केमिकल के बगैर आग कभी नहीं लग सकती। ये जो आप आग के मनाजिर देख रहे हैं, ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है। और शफी बुरफत जो हैं वो खुद
اتنے عرصے سے بیرون ملک بیٹھے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگا رہے ہیں۔ شرجیل میمہ نے مورو احتجاج کی سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 20 مئی کو جی ایس سندھ متحدہ محاذ نے مورو بائی پاس پر احتجاج کی کال دی۔ سربراہ شفیع برفت ملک سے باہر بیٹھا ہے اور یہ گروپ ٹرین دھماکوں اور غیر ملکیوں پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ڈنڈا بردار اور شرپسند افراد بھی شامل تھے۔ مظاہرے میں شریک غیر مقامی افراد کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا۔ پولیس نے کسی قسم کا لاٹھی چارج نہیں کیا تھا۔ کوشش تھی احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے، لیکن شرپسند افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، جس سے کئی زخمی بھی ہوئے۔ شرپسند افراد کے پاس دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو بھی آگ لگائی۔ کیمیکل ایسا تھا چند منٹوں میں دیواروں پر بھی آگ لگ گئی۔ احتجاج میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگی تھی۔ 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا تو وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ لاشوں پر جھوٹا بیانیہ بنایا کہ پولیس میتیں اہل خانہ کے حوالے نہیں کر رہی۔ شرجیل میمہ نے مظاہرین کی تشدد اور جلاؤ گھراؤ کی ویڈیوز بھی چلا کر دکھائے۔ خوزدار اسکول بس حملے میں ملوث دہشت گرد گرفت میں آ گیا۔ فتنہ الہندوستان BLA کا تخریب کار کراچی سے گرفتار۔ CTD اور حساس اداروں نے زکریا اسماعیل عرف ذوالفقار کو ہزارہ گوٹ سے حراست میں لیا۔ سیٹلائٹ فون، پستول، جعلی افغان شناختی کارڈ اور نقدی برآمد۔ دہشت گرد براہ راست بھارتی ہینڈلر سے رابطے میں تھا۔ خوزدار دھماکے سے 29 منٹ پہلے BLA کے فیلڈ کمانڈر حامد داؤد سے رابطہ کیا۔ اسکول بس دھماکے سے چند گھنٹے قبل بھارتی نمبر پر 3 منٹ 41 سیکنڈ طویل کال کی۔ گرفتار دہشت گرد نے 2023 میں محمد رزاق ولد عبداللہ کے نام سے بھارتی ویزا حاصل کیا۔ دبئی سے دہلی پہنچا، جہاں را کے بلوچستان ڈیسک نے IED فیوزنگ کورس کرایا۔ مودی کی دریائے سندھ کا پانی ہڑپ کرنے کی نئی سازش۔ لداخ میں 10 متنازع میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کا اعلان۔ پاکستان کے معروف آبی ماہر ارشاد ایچ عباسی نے بھارت کے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بھی خط لکھا۔ بھارتی منصوبے سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی منصوبے سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا ہو گئے۔ سینیٹر شیر رحمان کا بھارت کے ماسٹر پلان پر شدید رد عمل۔ کہا پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کا دریائے سندھ کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ اپنی دریاؤں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ بانی PTI کا دوبارہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا، بانی نے کہا جو عام قیدی کو حقوق حاصل ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ بچوں سے 8 ماہ میں 1 مرتبہ بات کرائی گئی۔ یہ کون سا قانون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود بہنوں سے ملاقات نہ کرائی جائے؟ جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر بانی PTI کی عید سے پہلے رہائی کے لیے پر امید۔ کہا ہم بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں۔ رہائی کے لیے ورکرز کے سوالات اٹھانا ٹھیک ہے، ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بانی کے رہا ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سائل عدالت میں انصاف لینے آتے ہیں، ہم آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ زیادہ سختی نہ کریں، ساس بھی کبھی بہو تھی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کے دلچسپ ریمارکس۔ 9 مئی جنا ہاؤس حملہ کیس کے ملزم کی ضمانت منظور۔ استفسار کیا کہ 2 لوگ ایک ہی پولیس والے کو زخمی کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس والے نے ایک ہی الزام 2 لوگوں پر کیسے لگا دیا؟ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کا حصہ تھی؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہو۔
وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس محمد علی مزہ نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مزید سماعت آج ہوگی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے سابق ایرانی صدر شہید ابراہیم رئیسی کی صاحبزادی ڈاکٹر ریحانہ رئیسی کی ملاقات۔ شہید صدر ابراہیم رئیسی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے دعائے مغفرت۔ ملاقات میں علاقائی تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر عبدالعلی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے اور M10 نیو کراچی حیدرآباد منصوبے پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی پورٹ کو موٹر ویز سے منسلک کرنے کے لیے M6 کی فوری تکمیل ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل کر لی، باقی حصوں کے لیے فنڈنگ کے حصول پر کام جاری ہے۔ حافظ نعیم کا 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منانے کا اعلان۔ کہا پاکستان کو یاد رکھیں گے، وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد دکھایا، ہم پروقار بن کر ابھرے، ہمارے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ چلو چلو کویت چلو، 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندی ختم۔ کویت کی جانب سے پاکستانیوں کو ورک، فیملی وزٹ، سیاحتی اور کمرشل ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اندرون سندھ میں گرمی کی لہر، مٹھی میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ جیکب آباد، دالبندین اور بدین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی اور لاہور 39، اسلام آباد اور پشاور 38، کوئٹہ میں درجہ حرارت 37 رہا۔ ملک بھر میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ۔ 27 سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان۔ راولپنڈی، گجرات، جہلم، گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، سیالکوٹ، سرگودا اور میاں والی میں بادل برسیں گے۔ پشاور، مردان، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کوئٹہ، یوب، بارکھان، خوزدار میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔